بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں جس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی وہ یہ عقد نکاح میں حق مہر مقرر کرنا، اس کا کیا حکم ہے، مہر کی کیا مقدار ہونی چاہیے، اور اسی طرح عقد نکاح میں ولیمہ کرنا، اس کا کیا حکم ہے، اور کب کیا جائے ولیمہ، اس کا کیا وقت ہونا چاہیے، اس کی بھی کیا ہے تفصیل بیان کی جائے گی بإذن اللہ تعالی۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث پڑھی جائے اور اسی حدیث کی روشنی میں ان چند مسائل کی اور نقاط کی کیا ہے وضاحت کی جائے۔ حدیث پڑھی جا رہی ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، قال ما أصدقتها، قال وزن نواة من ذهب، قال فبارك الله لك أولم ولو بشاة۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس حدیث کے راوی خادم رسول حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف پر زعفران کا نشان دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف پر زعفران کا نشان دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد الرحمن ابن عوف نے جواب دیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے مہر کیا دیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جواب میں کہا کہ کھجور کی ایک گھٹلی کے مطابق سونا دیا ہے، کھجور کی ایک گھٹلی کے مطابق برابر سونا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اس عقد نکاح میں، اولم ولو بشاہ، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو، یعنی ولیمہ تم کرو خواہ ایک بکری ہی ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں، اور اسی طرح امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں، اور دیگر اہل علم نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو بسند صحیح نقل کیا ہے، جیسے کہ سنن ابی داود میں ابو داود نے بھی اس حدیث کو روایت کی ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا ہمیں حضرات، پہلی بات کہ ایک صحابی جلیل القدر صحابی جن کا نام عبد الرحمن ابن عوف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور ایک ایسی حالت میں دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر زعفران کا نشان تھا،
اور یہ عبد الرحمن ابن عوف کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اور عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی، ان میں سے عبد الرحمن ابن عوف ایک ہیں. اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف نے دین اسلام قبول کیا، تاخیر سے نہیں بلکہ بہت ہی پہلے انہوں نے کیا ہے اوائل میں سے ہیں جنہوں نے دین اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو کیا ہے تسلیم کی. تو ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے بدن پر یا ان کے کپڑوں پر زعفران کے اثرات ہیں، زعفران کے نشان ہیں. آپ نے پوچھا مہیم، اے عبد الرحمن یہ کیا ہے، یہ علامات، یہ نشانہ تمہارے بدن پر یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں کہا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے، یا رسول اللہ تزوجت امرأہ، اے اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے، ایک خاتون سے شادی کی ہے. ادھر زعفران کا رنگ کا تعلق یا زعفران کے اثرات بدن پر ہیں، اور اس کی وجہ جب پوچھی گئی صحابی جلیل سے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے. ان دونوں کا سوال کا جواب سے یا جواب کا سوال سے کیا تعلق ہے؟ اگر غور کیا جائے، اور پچھلے زمانوں میں جو عورتیں تھیں، خاص طور پر اس زمانے میں جو نبوت و رسالت کا زمانہ تھا، عورتیں زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے اور خوبصورتی کے لیے اپنے بدن پر، اپنے چہرے پر زعفران لگایا کرتی تھی. یعنی زیب و زینت مردوں کو جائز ہے کہ خوشبو استعمال کریں، اور عورتوں کو زیب و زینت جائز ہے کہ ایسا مادہ استعمال کریں جس سے خوبصورتی آئے ان میں لیکن اس کی خوشبو نہ ہو. تو زعفران بدن پر لگانا، چہرے پر لگانا، خوبصورتی اس سے کیا ہے لانے کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے، زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے عورتیں اس کا استعمال کیا کرتی تھی. تو ایک خاتون سے عبد الرحمن ابن عوف نے جب شادی کیا تو جو ماحول تھا اس کے مطابق اس نے زعفران اپنے بدن، اپنے چہرے پر، اپنے کپڑوں پر بھی ہو سکتا ہے استعمال کیا ہوا تھا. اور جب عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کر کے اسے اپنے گھر لایا، خلوت ہوئی، ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، تو زعفران کے نشانے یا جو زعفران جو ان کی عورت بیوی نے لگائی تھی اس کے اثرات عبد الرحمن ابن عوف کے چہرے پر یا ان کے کپڑوں پر کیا ہے پایا گیا. گویا کہ عورت سے ان سے کیا ہے منتقل ہو گئے نہ چاہتے ہوئے. صبح ہوئی تو کوئی خاص غور و فکر عبد الرحمن ابن عوف کا اس پر نہیں پڑا، اس علامت، اس نشانی پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سامنا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تعجب ہوا کہ مرد تو زعفران استعمال نہیں کرتے زیب و زینت کے لیے، تو عورتیں استعمال کرتی ہیں، تو اے عبد الرحمن ابن عوف تمہارے اوپر زعفران کے اثرات ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تب ادھر جو ہے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں نے پچھلی رات کو ایک خاتون سے نکاح کیا، شرعی شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، تو یہ اس عورت سے کیا ہے مجھ پر کیا ہے منتقل ہو گیا. تو ادھر جو ہے عبد الرحمن بن عوف کا اس قسم کا جواب اس بنا پر تھا کہ وہ زعفران عورت سے منتقل ہوا مرد کو. اور اس سے ایک دوسرا مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ مردوں کو زعفران لگانا یا رنگ کے ذریعے زیب و زینت اختیار کرنا یہ غیر مناسب عمل ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زعفران
لگانے سے، استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کھائیں پئیں، لیکن اپنے بدن پر، اپنے چہرے پر اور اسی طرح اپنے کپڑوں پر زعفران لگانا بطور زینت یا کوئی اور زینت جو رنگ ہو اس میں، عورتیں اسے استعمال کرتی ہیں، مرد استعمال کرے، اس سے کیا ہے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عورتوں کے لیے زیب و زینت ہے، مردوں کے لیے کیا ہے خوشبو استعمال کرنا، اس کا کیا ہے حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ وجہ بتا دی زعفران کی، کہ زعفران کے اثرات کی کیا وجہ ہے میرے بدن پر، یہ بات بتا دی، وضاحت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کر لیا، شادی ہو گئی ان کی، تو آپ نے پوچھا ما اصدقتها، تم نے اسے کیا مہر دیا، تم نے اسے کیا مہر دیا، یعنی اپنی عورت کو، جس عورت سے تم نے نکاح کیا، شادی کی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مہر تو دینا ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے، جیسے کہ دوسری روایت میں آتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال نہیں کیا کہ تم نے مہر دیا یا نہیں دیا، بلکہ آپ نے یہ سوال کیا ما اصدقتها، تم نے کیا چیز اسے بطور مہر دی، یعنی مہر دینا یہ تو اصل مسلم چیز ہے کہ تم نے دیا ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ دینا ہی ہے، بغیر اس کے نکاح نہیں، عورت کا حق ہے۔ لیکن سوال ادھر یہ ہے کہ ما اصدقتها، تم نے کیا چیز بطور اسے کیا ہے مہر دی ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ مہر دینا عورت کو نکاح میں یہ ایک واجب عمل ہے، ضروری ہے، جس کا ثبوت قرآن مجید سے، سنت نبی سے اور اجماع امت سے پایا جاتا ہے، اجماع امت سے پایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے مہر کا نہ دینا، اس کا ذکر نہ کرنا، ٹال مٹول سے کام لینا، ادھر آدمی یا شوہر کیا ہے گنہگار ہے، اور بہتر یہی ہے کہ عقد نکاح کے موقع پر مہر مقرر کیا جائے، بات مبہم نہ پائی جائے، کیونکہ بعد میں جا کر کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، اور اختلاف بڑھ سکتا ہے، برے نتائج اس کے پائے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے عقد نکاح میں صاف طور پر، واضح طور پر اس بات کا ذکر ہونا چاہیے کہ کیا حق مہر مقرر ہے، کیا چیز حق مہر مقرر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ التمس ولو خاتما من حدید، وہ صحابی جنہوں نے عورت سے نکاح کیا یا نکاح کرنے کی رغبت ظاہر کی، لیکن ان کے پاس اس عورت کو مہر دینے کی کوئی چیز نہیں، غربت ہے، فاقہ ہے، کوئی سامان نہیں، نہ سونا، نہ چاندی، نہ درہم، نہ دینار، کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا التمس ولو خاتما من حدید، تم ڈھونڈو، تلاش کرو مہر دینے کے لیے کوئی چیز، کوئی قیمتی چیز، کیوں نہ ایک لوہے کی انگوٹھی ہو۔ لوہے کی انگوٹھی کوئی خاص اہمیت اسے حاصل نہیں، لیکن اس کی بھی کچھ نہ کچھ قیمت تو ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ قیمتی چیز عورت کو عقد نکاح کے موقع پر بطور مہر دینا چاہیے، اور ایسا کرنا یہ واجب ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اس کی کوئی کم سے کم مقدار مقرر نہیں، ادنا مقدار مقرر نہیں، اور نہ تو اس کی کوئی اعلیٰ مقدار مقرر ہو۔ جس حساب سے جو ماحول ہو، ماحول کے حساب سے کیا ہے اس پر عمل کیا جائے، مہر مقرر کیا جائے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جتنا کم مہر ہوگا اتنا ہی زیادہ بابرکت، یا اتنا ہی زیادہ وہ نکاح بابرکت ہوگا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اعظم النساء برکتا ایسرہن، اعظم النساء برکتا ایسرہن مؤونتا، سب سے عظیم عورتیں برکت جن میں پائی جاتی ہیں ان عورتوں کا نکاح جس میں کم سے کم کیا ہے خرچہ کیا جاتا ہے، مناسب خرچ کیا جاتا ہے، مہر ہو یا دوسرے لوازمات ہو،
کم خرچہ کیا جائے، مناسب خرچہ کیا جائے، اعتدال میانہ روی کی راہ اختیار کیا جائے، تو ایسا نکاح بہت ہی زیادہ بابرکت ثابت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن ابن عوف سے کہ ما اصدقتہا، کہ تم نے اسے کیا مہر دیا؟ تو عبد الرحمن ابن عوف نے جواب میں کہا وزن نواۃ من ذہب، میں نے اپنی عورت کو ایک کھجور کی گھٹلی کے مقدار یا برابر اسے سونا بطور مہر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف کو کہا بارک اللہ لک، اللہ تبارک و تعالی تمہیں برکت دے تمہارے اس نکاح اور اس ازدواجی زندگی میں، اللہ تبارک و تعالی تمہیں برکت دے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی ایک اور مسئلہ کہ اگر کسی کا نکاح ہوا ہے، نیا نکاح ہے، اور آپ کو خبر پہنچی ہے یا آپ اس کی دعوت میں گئے ہیں، ولیمے میں گئے ہیں شرکت کے لیے، تو یہ دعا دینا نبی کی سنت ہے۔ اور دعا کیا؟ بارک اللہ لک، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس ازدواجی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی برکت دے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ کچھ اور کلمات آپ کہنا چاہیں، دعائیہ کلمات، تو آپ کہہ سکتے ہیں، اچھے پیارے کلمات، جائز کلمات اپنی زبان میں، لیکن نبی کی اس سنت کو ضرور ساتھ میں رکھیں اور کہیں کہ بارک اللہ لک، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس نکاح میں کیا ہے؟ برکت دے۔ اور آپ نے کہا اولم ولو بشاہ، تم ولیمہ ضرور کرو، کیوں نہ ایک بکری ہی کے ذریعے۔ گویا کہ ولیمہ کرنا یہ بھی ایک تاکیدی حکم ہے، بقول بعض اہل علم کہ ولیمہ کرنا واجب ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ولیمہ کتنا کیا جائے، کیا مقدار ہونا چاہیے، تو ہر ایک جو ہے اپنی استطاعت، اپنی طاقت کے مطابق اعتدال میں رہتے ہوئے، اسراف فضول خرچی سے بچتے ہوئے ولیمہ کیا کرے، اور یہ ضروری ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ خلوت کے بعد ولیمہ ہو، بلکہ خلوت سے پہلے اگر ولیمہ ہوتا ہے، عقد نکاح کے فوراً بعد، تب بھی انشاءاللہ کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، ورنہ عقد نکاح کے بعد ہو جائے تو یہ شاید جو ہے بعض ناحیے سے زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ دو اہم باتیں ہیں کہ عقد نکاح میں پہلی بات مہر اور دوسری بات کیا ہے؟ ولیمہ۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کی روشنی میں واجب ہیں۔ مہر دینا عورت کو واجب ہے، اور اسی طرح ولیمہ کرنا یہ بھی ایک واجب عمل ہے۔ اگر واجب نہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہے کہ ایک تاکیدی حکم ہے، تاکیدی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر تاکیدی حکم ہے۔ اس سے متعلق جو چند مسائل تھے اب حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان تمام باتوں پر غور و فکر کے ساتھ عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔